یہ کیس جو ہے اگرچہ ریگنگ تو بے تحاشا کیسز میں رزلٹ کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے بدلنے کے لیے جو فورجری اور ریگنگ کی گئی ہے اس کا پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد والے کیس میں جو کچھ ہوا ہے وہ سب سے ایک منفرد کیس ہے، کیونکہ ان کے مد مقابل میاں نواز شریف تھے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو رزلٹ لاسٹ ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹ ہوئی اس کے مطابق آؤٹ آف 376 پولنگ اسٹیشن 433 پولنگ اسٹیشن کا جو 343 پولنگ اسٹیشن کا جو رزلٹ اناؤنس ہوا اس کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ 99,000 پلس ووٹوں سے جیت رہی تھی اور ان کے مد مقابل 78,000 پلس ووٹوں سے ہار رہے تھے نواز شریف اس وقت تک۔ یہاں پر رزلٹ کو روک دیا گیا اور پولنگ جو ریٹرننگ آفیسر تھے ان کے کمرے میں سینئر پولیس آفیسر، ان کے ساتھ کچھ پولیس آفیشل تھے جونیئر، وہ ان کے کمرے میں آ گئے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے ایجنٹ کو باقاعدہ زبردستی کمرے سے باہر نکال دیا گیا، کمرہ اندر سے لاک کر دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد اطلاع ملی کہ ریٹرننگ آفیسر کو بھی بدل دیا گیا، یعنی تقریباً آدھی رات میں ریٹرننگ آفیسر کو بدل دیا گیا کیونکہ انہوں نے وہ میسو ریگنگ سے انکاری غالباً ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو نئے ریٹرننگ آفیسر کو وہاں پہ لے کر آئے اور آنے کے بعد ایک فارم 47 جو ہے بالکل فیبریکیٹڈ بنایا گیا۔ اب یہاں پہ بڑی آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، 33 پولنگ اسٹیشن باقی رہ گئے ہوئے تھے جن کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی، اور 33 پولنگ اسٹیشن میں میاں نواز شریف کو 1,01,000 ووٹ دیا گیا اور یاسمین راشد کو 2,552 ووٹ دیے گئے۔ اس طرح سے رزلٹ کو مینیپولیٹ کر کے 1,79,000 سم ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کو اور 1,04,000 ووٹ جو ہیں وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دے کے ہرایا گیا۔ تو یہ اپنی نوعیت کا بڑا منفرد کیس ہے اور انشاءاللہ یہاں پہ ڈیٹیل ساری آئیں گی اور یہ سب کچھ یہ اوپن ہوگا، اور جہاں باقی ڈیٹیل بھی آ رہی ہیں یہ ایک یعنی میں اس لیے اس کو بھی منفرد کہوں گا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنانے کے لیے کھڑا ہے وہ ایک کانسٹیچوئنسی سے ویسے ہار چکا ہے اور دوسری میں رزلٹ اس طریقے سے مینیپولیٹ کیا گیا ہے۔ کیا مورل جسٹیفیکیشن، کیا لیگل جسٹیفیکیشن، اور حیرت کی بات ہے کہ ایسا شخص کل کو اگر اوتھ لینے کے لیے وہاں کھڑا ہو جائے تو اس کا کیا دل اس کو گواہی دے گا کہ وہ اس رزلٹ کے بعد اوتھ لے گا وہاں پر؟ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے۔ لیکن یہ جو میسو جو ہوئی ہے ریگنگ آل اوور پاکستان، یہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ قوم نے جس مینڈیٹ کا اور جس جرت کا ثبوت دیا ہے اور جس جرت سے انہوں نے عمران خان کے حق میں مینڈیٹ دیا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل سنوارے گا اور نواز شریف اور ان کے تمام جتنے دوسرے ہیں جنہوں نے یہ ریگنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ان کے مطابق فیبریکیٹڈ رزلٹ کی بنیاد کے اوپر وہ کامیاب ہوئے ہیں، وہ ناکام بھی ہوں گے اور پاکستان کا مستقبل کا جو ذمہ داری عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے لی ہے انشاءاللہ ہم اسے پورا اتریں گے۔ پاکستان میں ہر دفعہ الیکشن، کیونکہ الیکشن کے اندر جو طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں وہ طاقتیں جو ہیں کوئی اس کو کچھ کہہ دے، لیکن وہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ انویزیبل ہینڈ ہوتا ہے۔ اب وہ انویزیبل ہینڈ ہمیں نہیں معلوم کون ہے اور کیسے آپریٹ کرتا ہے، لیکن جو استعفیٰ ہوا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ دیکھیے 10%، 15%، 20% ریگنگ ہو گئی، اس کے اوپر بھی ہنگامے ہوتے رہے، لیکن یہاں پہ 10-15% جو ہے وہ آنیسٹی کا ریشو کہہ لیجئے 80-85% جو ہے ریگنگ ہے۔ یہاں تو عالم ہی اور ہو گیا۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے آئی ہے کہ 33 پولنگ اسٹیشن کے ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ 101
1,01,000 سے زیادہ ووٹ لے رہی ہیں وہ 342 پولنگ اسٹیشن میں، تو 33 میں وہ 2,552 ووٹ لے رہی ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 1,00,000 سے اوپر ووٹ لے رہے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیے، کوئی سوچا ہی نہیں ہے. اور وہ ووٹ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ اس کیلکولیشن سے بھی باہر کے ہیں کہ میں نے آپ کو کمپیرزن کر کے دے دیا ہے کہ جتنے ووٹ ان کی حلقے کی کانسٹیچوئنسی جو پروونشل ہے پی پی کی، جتنے ووٹ وہاں کاسٹ ہوئے ہیں اتنے ہی ادھر آنے چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر 74,000 ووٹ کا فرق ہے. یہ ووٹ ہیں وہ رگڈ ووٹ جو فیبریکیٹڈ ہیں، جو لا کے ڈالے گئے ہیں. پاکستان کے اندر دہائیوں کا ایک سفر ہے کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ناقص نقل کے مطابق 4-5 سال ایک جماعت جو ہے وہ وکٹم رہتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے ٹرم میں وہ ایک فیشسٹ جماعت کا روپ دھار لیتی ہے، اور دوسری جماعت جو پہلے فیشسٹ ہوتی ہے وہ وکٹم بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سرکل اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کو کیا اب بیٹھ کے کنسنسس نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ فیشزم کا اور وکٹمائزیشن کا جو عمل ہے اس کو بند کریں، اور آگے جو ہے وہ آپ لوگ سارے مل کے ایک ٹیبل پہ بیٹھے تاکہ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی بقا کے لیے کوئی کام ہو سکے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، پیشنٹ سے میرا جواب سنیے گا اس کے اوپر. اتنا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے یہ جو پروسیس یہاں پہ آسیلیشن کا رہا نا، ایک تو آسیلیشن رہی بٹوین سول اینڈ ملٹری رول. اتنے سال کے لیے فوجی حکومت ہے، اتنے سال کے لیے سول حکومت آئی، پھر فوجی حکومت اور سول. اس آسیلیشن نے آنیسٹی کو ختم کر دیا اور کرپشن کو جنم دیا، اور پولیٹیکل میچورٹی کو بھی فقدان کر دیا. اس کے بعد جو پولیٹیکل پروسیس سے بھی آئے ان کے بھی ٹینیور ختم نہیں ہوئے اور الیکشن کے ریگنگ کا اندر آیا. اب وہاں پر جو طاقتیں جس بھی انداز میں اس میں ملوث ہیں، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن اس کے لیے جو کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی اور انٹلیکچوئل میچورٹی کا ثبوت ہماری پولیٹیشنز کو دینا پڑے گا. ایک دفعہ اکراس دی ٹیبل بیٹھنا پڑے گا سب کو کہ ہم اپنے معاملات ڈیسائیڈ کرنے کے قابل ہیں، ہم کر سکتے ہیں. ہر کوئی آئین کے مطابق جو اس کے حدود متعین کی گئی ہیں اس کے اندر رہیں. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹرانسگریسو اتھارٹی ہے، انکروچمنٹ جسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ انکروچمنٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہر بڑی طاقت جو ہے وہ انکروچ کر کے دوسری چھوٹی طاقتوں کو کنٹرول میں لے لیتی ہے. یہ انکروچمنٹ کا پروسیس کیسے ختم ہوگا؟ جو آپ نے سجیشن دی ہے اس سے ہوگا کہ سارے سیاستدان جو ہیں ایک دفعہ ڈسپیشنیٹ ہو کے بھول جائیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، بھول جائیں کہ کسی نے کم زیادتی کی یا زیادہ کی. تہیا کرنے کے ہیئر آنورڈ ہم قوم کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ہم آنیسٹلی اور ڈیلیجنٹلی کام کریں گے، اور آئین کے حدود میں. جب آپ نے اگر آئین کو پکڑ لیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ سب جو ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے پریمیسز میں کھڑا ہونا پڑ جائے. ایک بات جی بتائیے. اور پولیٹیشین بیٹھے، آپ کا لیڈر کسی پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جب پولیٹیشین اس کے پیچھے تھے تو وہ کہتا تھا کہ سب چور ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں. ڈائلاگ کا راستہ آپ کے لیڈر نے بند کیا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت کتنی پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے پنجاب سے تعلق رکھنے سیٹیں ہیں جو آپ نے چیلنج کی ہوئی ہے اور جن کا رزلٹ دکھاؤ. سر میرے پاس اس وقت یہ ایگزیکٹ رزلٹ تو معلوم ہے، وہ سیٹوں کے بھی ڈیٹیل معلوم نہیں ہے کیونکہ میں اس میں کنورج کر رہا تھا اپنے آپ کو. لیکن ایک کافی بڑی تعداد ہے جو کچھ تو پابند سلاسل ہیں اور جو باہر بھی ہیں، وہ ایکسپانڈر ہیں. بعض ان کو بیچاروں کو وہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے، ایکسپانڈر نہیں ہے بلکہ انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے وہ ہے. دوسری بات آپ نے جو کی ہے جو بڑی اہم ہے، جو آپ نے عمران خان کے متعلق کی ہے. دیکھیے ابھی تو نہیں کہا. دیکھیں ابھی تو عمران خان نے بالکل اوپنلی، میں خود بھی مل کے آیا ہوں، اور بڑی صاف انہوں نے بات کی ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کے لیے انہوں نے بالکل اپنی آمادگی بھی ظاہر کی اور انسٹرکشن بھی دی ہے کرنے کے لیے کہ کریں.
ہاں ایک بات ہے صرف کہ پار شیئرنگ کے لیے اس صورت میں کہ حکومت سازی کے لیے وہ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ وہ شامل ہونے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پرنسپل پالیسی بنائی ہے کہ ہم حکومت سازی میں نہیں آئیں گے، ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، لیکن ان معاملات کے لیے قانون کی بالادستی، آئین کی حکمرانی کے لیے اور پولیٹیشین اپنے معاملات کو اور باقی تمام طاقتوں کو یہاں سے الگ کر دیا جائے۔ ہر وقت تیار ہیں بات کرنے کے لیے، راؤنڈ ٹیبل بلا لیں، اکٹھی کانفرنس کس قسم کی ہو جائے، وہ اندر ہیں تو ان کے نمائندگان آ کے بیٹھیں گے، بیٹھ کے اور پوری ایک شد و مت کے ساتھ اس میں شریک ہوں گے۔ بتا دیں کہ اب آپ لوگ جا رہے ہیں بیٹھنے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں پوری شد و مت کے ساتھ پارٹی بیٹھے، جب اس سے قبل یہ ساری سچویشن بنی نہیں تھی، اس سے قبل جب ساری پارٹیاں دعوت دیتی تھی کہ آئے بیٹھے اور ہوتی تھی، آپ کو دعوت نامے بھی دیے گئے، آپ لوگ تب کیوں نہیں بیٹھے؟ آپ اس سمجھتے کہ اس وقت بیٹھے ہوتے سرکار کے طور پہ آپ نے پلیٹ فارم استعمال کر کے ترکا لایا بنایا ہوتا صاحب، اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے باقاعدہ ایک سٹیج کے اوپر ڈائلاگ ٹیم بھی بنی تھی، آپ اور ہمارے شاہ محمود قریشی کی جو ہے لیڈرشپ کے اندر ٹیم گئی بھی ہیں، بیٹھے بھی جا کے بات چیت بھی شروع کی، لیکن آپ کو ایک بات آپ کو بتا دوں، 9 مئی کا جو آرکیسٹریٹڈ پلان تھا، اس کے بعد کیونکہ یہ پلان کے اندر تو پی ڈی ایم کی حکومت شامل تھی، لیکن ایک آواز ہو کے اس کے بعد ان سب نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ اب یہ میں اگر غلط کہہ رہا ہوں تو آپ وہ ٹی وی کوریج نکال لیجئے، آپ پریس کی رپورٹنگ لے لیجئے ان دنوں کی، اس کے آنورڈ سب نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ پاکستان کی تنصیبات میں حملہ کرنے والا یہ غدار ہے، ہم اس کے ساتھ کسی قسم کی بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ انویریبلی یہ پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ یہ کہہ رہی تھی۔ پھر انہوں نے یہ کہنا شروع کیا جب اسمبلی کے الیکشن کی بات آئی تو شہباز شریف کے اپنے لفظ ہیں اور اس کے ساتھ ڈاؤن دی لائن دوسری لیڈرشپ کہ آپ بار بار عمران خان جو ہے اسمبلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ آج اسمبلی توڑے ہم صبح توڑ دیں گے۔ اس نے اسمبلی توڑ دی اور یہ بیک آؤٹ کر کے دیکھیے جگہ جگہ کے اوپر یہ ہینڈ ان گلو رہے ہیں اور یہ دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ اس نے چاہیے یہ تھا اگر عمران خان بھی اسی طرح سے ذرا یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو اس انداز میں سمجھتے ہوتے تو کہتے کہ جب تک سارے سائن نہیں کریں گے میں نہیں توڑتا۔ وہ ان کے ورڈ آف ماؤتھ کو اس نے یقین کر لیا اور اسمبلیاں توڑ دی اور انہوں نے یہ ایک نئی کرائسس کھڑی کر دی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جو کچھ ہو چکا ہم ماضی میں نہیں جاتے ہیں، لیکن آن ورڈ جو ہے اگر آپ یہ کچھ بھی سارے کریں کلیکٹو سٹیپ لینے کو اگر تیار ہے، تو اگر ابھی بھی جو ہے کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے حکومت کرنے کا ان کا انداز ہے خیال ہے کسی کا، تو پھر پاکستان میں نہ اسٹیبلٹی آئے گی، نہ معاملات سیدھے ہوں گے، یہ بہت خراب ہوں گے کیونکہ مائنورٹی حکومت ہے۔